السلام علیکم۔ یہ لیکچر کا دوسرا حصہ ہے، اور پہلا حصہ جہاں تک ہم پہنچے تھے یقیناً آپ نے وہ سن لیا ہوگا۔ اگر نہیں سنا تو جلد سے جلد اس کو آپ سن لیں تاکہ آپ کو آگے کی جو کہانی ہے وہ سمجھ میں آتی رہے، کیونکہ ہم پاکستان بنانے کی طرف رواں دواں ہیں اور پاکستان بننے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کچھ حالات تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ تبدیلی ہو رہے ہیں کہ مطلب ایک کمرے سے دوسرے کمرے نکل کر آنا پڑ گیا ہے، تو اس وجہ سے بیک گراؤنڈ تبدیل ہے، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ بھی ضرورت تھا کہ وہاں اے سی نہیں چل رہا تھا، یہاں گزارا ہو گیا۔ تو میں آپ سے ذکر یہ کر رہا تھا کہ جو ہم جس ہندو معاشرے کو سمجھ رہے تھے، جس کے اندر ایک مسلمان داخل ہو رہے تھے اور جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، تو اس میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے بنیادی رکھی۔ ایک تو جس کے اندر میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک ذات پات کا پورا نظام تھا جس کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد جو ایک دوسرا بہت اہم نظام تھا حکومتی سطح پر، وہ بھی جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور بادشاہت ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے کوشش یہ کری کہ جو مقامی افراد تھے انہی کے ذریعے ان ریاستی معاملات کو جو ہے وہ چلایا جا سکے۔ تو اس کا بھی ایک ایڈوانٹیج حاصل ہوا کہ لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کرنا، قبول ہونا شروع ہوا۔ اچھا، دوسری چیز میں نے آپ سے سمجھا رہا تھا وہ تھی سویلائزیشن، تہذیب۔ یہاں پر اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے۔ یہ آپ کے کورس کا حصہ نہ بھی ہو، لیکن سویلائزیشن کو سمجھے بغیر آپ بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تہذیب ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انسانی معاشرہ جو ہوتا ہے پورا ایک تہذیب، جس کو ہم کہتے ہیں سارے الفاظ میں سویلائزیشن، وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں ہوتا ہے۔ مطلب عام الفاظ اس کو آپ 2 منٹ میں نہیں سمجھا سکتے کہ یہ تہذیب ہوتی ہے یا سویلائزیشن ہوتی ہے۔ ہر کلچر اپنے ساتھ مختلف، مطلب یہ بھی الفاظ میں ایک ساتھ استعمال کر رہا ہوں کہ کلچر، سویلائزیشن، تہذیب، لیکن ان سب کے الگ الگ معنی اور اس کے الگ الگ مطالب پائے جاتے ہیں، مطلب اس کے الگ الگ میننگز ہوتے ہیں، لیکن ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ ہمارے یہاں ہر کلچر، ہر تہذیب میں مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ اس پوری کے سارے ساتھ مذہب کا بھی اس کے اندر اثر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو مقامی ثقافت ہوتی ہے اس کا بھی اس سویلائزیشن کے ساتھ ایک گہرا کنیکشن ہوتا ہے۔ مسلمان جس سویلائزیشن یا جس تہذیب کا پرچار کر رہے تھے، جس کو لے کر آئے تھے، وہ ظاہر سی بات ہے اس کا ایک گہرا کنیکشن عرب ثقافت کے ساتھ بھی تھا، اور عرب جو تھے ظاہر سی بات ہے عرب خطے کے اندر اسلام آیا تھا اور وہیں سے بر صغیر میں داخل ہوا یا پوری دنیا میں جہاں پر پہنچا، تو اس کے جو اثرات تھے وہ تقریباً ہر جگہ پر پہنچے۔ تو جب آپ کسی دوسرے مقام پر اپنی چیزوں کو منتقل کرتے ہیں تو اس کے اندر جو اس کا مقامی رنگ ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا مقامی رنگ شامل نہ ہو سکے، اور اس کے اندر پھر ہر چیز میں فرق آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک آدھ چیز زندگی کا معاملہ ہو، جیسے کہ آپ کا رہن سہن ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، آپ کا کھانے کا اسٹائل ہوتا ہے، آپ کے برتن ہوتے ہیں، آپ کا چھری کانٹا چمچہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ایک سویلائزیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کو آپ آسانی سے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں، مطلب میرے اپنے میں مثال لے کے سمجھاتا ہوں، جیسے ہمارے ساتھ بہت سارے دوست ہیں بلوچ ہیں، یا کچھ انٹیریئر سندھ کے لوگ ہیں، ہم کراچی کے جو ٹپیکل لوگ ہیں، ہم لوگوں کا ایک چاول کھانے کا خاص انداز ہوتا ہے۔ ہمارے جس طرح سے چاول بنتے ہیں، آپ سب کے علم ہے کہ کس طرح سے چاول بنتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ خاص چاول پلیٹ میں ڈالے، سالن ڈالا، اس کے اوپر کھا لیا، بریانی یا پلاؤ جو بھی ہم کھاتے ہیں۔ اگر آپ کا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہے جو ان کو زیادہ چاول نہیں کھاتے یا کھاتے ہی نہیں، تو ان کا ایک چاول کھانے کا طریقہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میرے کچھ دوست ہیں بلوچ ہیں، وہ چاول ایسے کھاتے ہیں کہ وہ ہم تو کھا لیتے ہیں، جیسے نوالا بنایا کھا لیا یا چمچے سے کھا لیا، جیسے بھی کھا لیا، وہ چاول کا باقاعدہ اس کو ہاتھ میں لے کے اس کو باقاعدہ اس کا کچلا بناتے ہیں، بال ٹائپ کا ایک بال سی بناتے ہیں، اور پھر اس کو سالن میں ڈپ کرتے ہیں، پھر کھاتے ہیں۔ تو اب جیسے ہمارے ساتھ بلوچ دوست ہوتے تو بیچارے شرمندہ اور ہوتے تھے کہ یار ایسے کیسے، کیونکہ تم لوگ کیسے کچھ اور کھاتے ہو چاول طریقے کا، کچھ ہم کسی اور طریقے سے کھاتے ہیں۔ یہی سیم ایشو یہ تھا کہ ہم ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اب اس کو آپ آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو تو عجیب سا لگے گا اگر کوئی آپ کے سامنے چاول کی ایک بال بنائے اور اس کو سالن میں ڈبو کے کھا لے اور وہ اچھال کے چاول کھائے، تو آپ کو عجیب سا لگے گا، آپ بولو گے یار یہ کیا ہے، مطلب اس کو تہذیب نہیں ہے، سویلائز نہیں ہے، یہ کیا ہے یہ؟ لیکن وہ اپنے علاقے، اپنے خطے، اپنے مقام، اور جو اپنی جو ان کی جو پوری ثقافت ہے اس کے حساب سے وہ سویلائزیشن ہے۔ لیکن آپ کے نزدیک کوئی بیٹھا ہوا کوئی ہمارے یہاں ٹائپ کے جو بابے ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ بولیں گے یہ دیکھو تمیز نہیں، جاہل ہے، کیسے یوں چاول پھانک کے کھا رہا ہے، چاول گرا دیے اس نے تو۔ لیکن آپ کے یہاں وہ چیزیں اس طرح سے نہیں دیکھی جاتی، لیکن ان کی سویلائزیشن میں اس کا بڑی اہمیت ہے، وہ تو کیونکہ ایسے ہی کھاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے جب انگریز یہاں آیا اپنی سویلائزیشن لے کے، تو اس نے کہا یہ کیسے جاہل جانور ہیں جو ہاتھ سے کھاتے ہیں کھانا،
हाथ से कौन खाता है, हम तो छुरी कांटे से खाते हैं। वो तो हर चीज़ छुरी कांटे से काट काट के खा रहे होते हैं, अंडा डबल रोटी भी छुरी काट से, पिज़्ज़ा वीज़ा भी खाते हैं। आप में भी तो बहुत सारे लोग होते होंगे, हम लोगों से तो नहीं खाया जाता जो थोड़े से पुराने हो गए। जब तक वो पूरा सा बड़ा उठा के मुंह में ना डालें, अजीब सा नहीं, मज़ा ही नहीं आता पिज़्ज़ा खाने में। वो एक आध दो दोस्तों के साथ जाना, वो तो बेचारे छुरी कांटे से काट काट के काफ़ी देर स्लो स्लो खा रहे थे लोग तेज़ी में, जब तक पूरा पिज़्ज़ा खा गए वो बेचारा। लेकिन सिविलाइजेशन होने, अपने आप को सिविलाइज साबित करने के लिए छुरी कांटे से ही खाता रहा। तो ये एक सिविलाइजेशन का भी एक फ़र्क होता है कि जो जिस हर चीज़ के अंदर शामिल होता है, खाना पीना ये वो। जब अंग्रेज़ आए तो उसने कहा भाई हम तो छुरी कांटे से खाते हैं, और हम तो टेबल पे बैठ के खाते हैं, अब हम ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। तो आप उसको जाहिल लगोगे, गंवार लगोगे, आप उसकी तहज़ीब और उसकी सिविलाइजेशन में फ़र्क को समझ सकते हैं। तो ये सिविलाइजेशन एक हर तरह के अब इसी तरह लिबास का इशू होता है। अब हमारे यहाँ जैसे मिसाल के तौर पे पैंट शर्ट नहीं पहनी जाती, आगाज़ में जब अंग्रेज़ आया है तो लोग शलवार कमीज़ ही पहनते थे, या धोती बांधना है, जो भी हमारा मकामी कल्चर है हिंदुस्तान में आज भी है वो बहुत ज़्यादा। तो हमारे यहाँ वो चीज़ें थी एक्सेप्ट। ख़वातीन हमारे यहाँ जिस तरीके के कपड़े पहनती थी पुराने, आज भी अगर आपका जैसे कोई पुराने इलाकों में जाना हुआ हो, कोई अंदरून सिंध के जैसे थर पारकर वगैरह के इलाके, तो वहाँ पे औरतें बड़े बड़े कपड़े पहनती हैं। बलोच ख़वातीन को देखा हो आपने, उनके बहुत बड़े बड़े कपड़े होते हैं, घेर होते हैं उसमें, पता नहीं बूल भेल वो क्या फूल बूटियाँ और शीशे वगैरह लगे होते हैं। बहुत मेहनत से वो कपड़े उनके तैयार होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े भारी किस्म के कपड़े होते हैं जो कि तैयार किए जाते हैं। तो उनका एक सिविलाइजेशन इस नौइयत की थी। हमारे यहाँ इस किस्म की नहीं पाई जाती है, अभी फ़िलहाल नहीं पाई जाती, लेकिन कभी आपके यहाँ भी इसी किस्म की सारी चीज़ें पाई जाती थी। तो ये रहन सहन में भी फ़र्क होता है, खाने पीने में भी फ़र्क होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क था जो कि हिंदुओं में और हमारे दरमियान भी पाया जाता था। जब मुसलमान यहाँ पर दाखिल हुए तो ज़ाहिर सी बात है, आपका हर चीज़ का कल्चर जब वो मुसलमान सकाफ़त और तहज़ीब के साथ जुड़ कर आता है तो वो फिर अपना उसका असर अलग होता है। उसकी मिसाल ऐसी आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि हिंदू तहज़ीब के अंदर गाय का बड़ा एक तस्वुर है, गौ माता है उनके यहाँ। तो ज़ाहिर सी बात है उनके यहाँ गाय नहीं खाई जाती उस तरह से जिस तरह से मुसलमान खाते हैं। हम तो पूरी गाय खा जाते हैं सर, आप गलती से आप सब सुनते पढ़ते रहोगे, हम तो सर से लेके पाँव तक सब चीज़ खाते हैं ना। तो वो उनके लिए एक माँ का दर्जा रखती है, वो उनकी माता है। अब अगर आप मतलब उनके कॉन्सेप्ट से जाके देखेंगे तो आप उनकी मतलब तौहीन कर रहे हैं, आप उनके मज़हब की तौहीन कर रहे हैं, आप उनकी माता को काट रहे हैं। तो आपका और उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट होना है। तो इस किस्म की चीज़ों के साथ आपका एक बहुत बड़ा, उनके यहाँ जो वो गाँव को पूजा जाता है, उससे मदद मांगी जाती है और उससे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपके पास उसका कॉन्सेप्ट। तो आपके खानों में भी फ़र्क था। आप जब दाखिल हो रहे हैं, आप पुलाव लेकर आ रहे हैं, बिरयानियाँ लेकर आ रहे हैं, टिक्के सीख कबाब ये खा रहे हैं, वहाँ पर आपको दाल सब्ज़ी सब इस किस्म की चीज़ों, आपने तभी देखा होगा कि उनके यहाँ जो है वो छोटी छोटी चीज़ें, वो जैसे उनके होटल भी आपने नाम सुनोगे थाली के नाम से, बोर्ड बेसन वगैरह पे देखा होंगे, छोटी छोटी थालियों में चटनी प्याज और इस किस्म की छोटी रोटी छोटी पूरी खाएंगे। अगर आप दूसरी तहज़ीब में जाके देखें, आप अफ़गानी नान ही देख लें तो वो देखा ही होगा, वो जो हमारे मज़ाक पड़ा था उस पर बच्चे का जितना हमारा बिस्तर होता है, छोटे बच्चों का जो लटाने का, उतने बड़ी तो उनकी रोटी होती है। तो हर तहज़ीब के अपने अपने खाने, अपनी एक अलग फ़र्क होता है। इसी तरह लिबास का जो फ़र्क होता है कि उनके लिबास और थे, हमारे लिबास में मुख्तलिफ था। यहाँ पे धोती बांधी जाती थी, वहाँ पर शलवार कमीज़ का, इस नौइयत के जो कब फ़र्क थे वो इस तरह से। या वो जो जुब्बे टाइप का पहनते हैं, आज भी आपने देखा होगा अरबों को, वो एक बड़े बड़े से जुब्बे पहनते हैं। और इस तरह से हर जो कि अपने ख़ित्ते के हिसाब से जैसे मौसम होता था उसके हिसाब से कपड़े होते थे। हिंदुस्तान में गर्मी शदीद पड़ती है, यहाँ पर हल्के कॉटन के, सूती लॉन का, इस किस्म के कपड़े पहने जाते थे। तो ये भी एक सिविलाइजेशन में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि जब आप आ रहे थे तो आप अपने साथ खाने ला रहे थे और मुख्तलिफ़ चीज़ें लेकर आ रहे थे। फिर आपके पास एक और जो दूसरी आप चीज़, जब आप नई तहज़ीब आती है तो वो अपनी ज़बान भी लाती है। जैसे कि अंग्रेज़ आया अपनी ज़बान लेकर आया, मुसलमानों के पास जो ज़बान थी वो चाहे कहीं का भी मुसलमान आएगा उसके साथ अरबी का एक गहरा गहरा कनेक्शन होगा। और उसकी वजह यह है कि अरबी आपकी एक बुनियादी ज़बान यूँ है कि क्योंकि जो कुरान की ज़बान है वो अरबी है। और जो मुसलमान अब चाहे वो किसी भी ख़ित्ते में जाएगा तो अरबी ऑटोमेटिकली उस जगह पे पहुंचेगी, तो अरबी भी यहाँ पर दाखिल होनी शुरू हुई। और उसका आप सिंध में असर ख़ास तौर पे यूँ देख सकते हैं, पाकिस्तान में जो असर देखना है वो आपको सिंध में ज़्यादा यूँ नज़र आता है, क्योंकि जो सिंधी का रस्मुल ख़त है वो आज भी आप देखेंगे, जो रस्मुल जिस तरह से सिंधी ज़बान लिखी जाती है उसमें और अरबी के जो रस्मुल ख़त है उसमें बहुत हम आहंगी एक जैसे नज़र आएंगे आपको। तो उसका जो असर था वो यहाँ पर भी आया। तो इस तरह हर ज़िंदगी के पहलू, हर गोशे के अंदर फ़र्क आता है सिविलाइजेशन का, जो कि हमारे यहाँ भी पढ़ रहा था, या कि इस बड़े सगीर मुसलमानों के, जिसके अंदर खाने का, रहन सहन का, लिबास का और जो तामीरात का एक बहुत बड़ा फ़र्क था, जिसका मैंने आप लोगों से जब क्लास ली थी उस टाइम पे भी जिक्र किया था। लेकिन जो ख़ासतौर पे बीकॉम वाले हैं जिनके अभी तक मैंने क्लास नहीं ली, उनको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि आप तामीरात में भी उसका एक बहुत अहम फ़र्क देखते हैं। वो ऐसे कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मुसलमान हैं उनकी जो इबादत गाहें हैं या उनका जो पूरा स्ट्रक्चर था जो आज से पहले, अब तो जैसे थे हम जदीद स्ट्रक्चर में रहते हैं जो कि अंग्रेज़ के बाद का है,
ہمارا جو ایک پورا جو گھرانے کا اسٹرکچر ہوتا تھا، آج بھی اس اندرون سندھ میں، بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں، آپ کو شہر میں تو کراچی میں تو یہ ساری چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن جو اب دیگر جگہوں پہ جائیں گے تو ان کے گھر بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ بڑے گھر سے مراد یہ کہ ان کے ڈرائنگ روم ہماری طرح نہیں، ہم تو فلیٹوں والی جو زندگیاں گزار رہے ہیں، وہ تو 4 ہی کمرے، اس میں ایک فلیٹ بنا، ایک کو ڈرائنگ روم بنا دیا زبردستی، یا ایک کو اپنے طور پہ سوچ لیا کہ یہ ڈائننگ روم ہے، ایک کو اپنے طور پہ بیڈ روم سمجھتے ہیں ہم، تو ہمارے تو اس قسم کا معاملہ ہے نا۔ جبکہ گاؤں دیہاتوں میں اگر آپ کو جانا ہو تو وہاں پر بڑی بڑی اوتاقیں ہوتی ہیں، وہاں پر بڑے بڑے کیا کہتے ہیں کمروں کے، ان کے مہمانوں کے لیے مہمان خانے بنائے جاتے ہیں، جو کہ گھر سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک پورا گھر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک برآمدہ، پھر اس کے بعد صحن، اور پھر اس صحن کے بعد آپ کو ایک اوتاق بنا دی جاتی ہے جہاں پر مہمان ٹھہرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے جن کا تعلق ہے اندرون سندھ کا، بلوچستان کا، وہ تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو کراچی والے ہیں اگر وہ گئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا، جیسے کہ میں اتفاق سے جانا ہوا کہیں دوستوں کے گھوٹ کی وغیرہ یا آگے پیچھے، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بھئی ان کی اوتاقیں الگ ہوتی ہیں، گھر الگ ہوتا ہے، گھر سے کافی دور اوتاق مہمانوں کے لیے رکھی جاتی ہے، جہاں پر تمام فیسلٹیز وہ لوگ مہمانوں کو فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، اسی لیے ان کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اوتاق میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے یہاں اگر 4 کمروں کے گھر میں اگر کوئی بندے کے مہمان آئے ہوئے تو وہ دوسرے دن کے بعد کاٹنا شروع کر دیتا ہے، تو اس قسم کی وجوہات ہی ہوتی ہیں۔ یہ فرق سویلائزیشن میں ہوتا ہے، صرف یہ شہروں سے گاؤں میں اتنا فرق آتا ہے، تو آپ سوچیں کہ ایک دوسری تہذیب آ رہی ہے، ایک سویلائزیشن جو کہ مسلمان لے کر آ رہے ہیں، اور ایک پوری ہندو تہذیب یہاں پر موجود ہے، تو اس میں کتنا فرق ہوگا اس کو آپ بآسانی بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو رہائشی تھا نا، پورا اسٹرکچر جو تھا، جو کہ اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، آپ کو مسلمانوں کے تمام جگہوں پہ پایا جاتا ہے، یا شروع میں پاکستان میں بھی جو آپ کا جو علاقے تھے شہری علاقے میں، وہاں پہ بھی پایا جاتا تھا، وہ یہ کہ جو گھر کا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا کہ کمرے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد ایک برآمدہ ہوتا تھا، اور پھر بہت بڑا سا صحن ہوتا تھا۔ اب آپ میں سے جن لڑکوں نے تو خاص طور پہ مسجدیں دیکھی ہوں گی، جن لڑکیوں نے بھی دیکھی ہوں گی، تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہماری مسجد کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے، بنیادی طور پہ آپ کا جو مسجد کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا ہال ہوتا ہے، اور اس ہال کے بعد ایک چھوٹا سا برآمدہ ہوتا ہے، اور پھر اس برآمدے کے بعد بہت بڑا صحن ہوتا ہے، جو کہ جو پرانی مساجد ہوتی تھی، جو بنتی تھی تو وہ اس طرح سے، اور پھر اس کے اطراف میں بازار بنتے تھے، اور اس کے ساتھ پھر جو پرانا بہت اسٹائل تھا اس کے اندر پھر یہ ہوتا تھا کہ اس سے تھوڑے دور جا کے قبرستان بنایا جاتا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ مسجد کے ساتھ ان کا خدا کے ساتھ کنیکشن رہے، پھر مزار جو بازار بنتا تھا، بازار کا جو ہے وہ اس کو یہ پتہ ہو کہ وہ 2 نمبری نہ کرے، کوئی ملاوٹ نہ کرے، کوئی ڈنڈی نہ مارے، اس کو خدا کو جواب دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو قبرستان دکھاتے رہتے تھے کہ دیکھو اگر نہیں سدھرے تو پھر آخری انجام تمہارا یہ ہے۔ تو یہ ایک مسلمانوں کا ایک پورا ٹاؤن پلاننگ اسٹرکچر تھا۔ اب آپ ہندو تہذیب میں جاتے ہیں جو یہاں پر موجود تھی اس ٹائم پہ، اور آج بھی جو ہندوستان کے اندر پائی جاتی ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہندو تہذیب کے اندر جو پورا سلسلہ تھا وہ ایک بھگوانوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہاں پر جو ان کی عبادت گاہ ہوتی ہے اس کے اندر بتوں کو رکھا جاتا ہے، بھگوانوں کو پوجا جاتا ہے، اور ان کا جو ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ ایک اس کا کھلے ہوئے کے ایریے کے ساتھ کانسیپٹ نہیں بنتا، اس کو بند ہونا بہت ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھگوان کی پوجا ہوتی تھی وہاں پر۔ پھر دوسرا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھگوان بت تیار کیے جاتے تھے وہ سونے کے ہوتے تھے، ان پہ سونا چڑھایا جاتا تھا، یا سونا دیا جاتا تھا، ڈالا جاتا تھا وہاں پہ، تو اس لیے اس کو بند ہونا بہت ضروری ہے، محفوظ ہونا بہت ضروری ہوتا تھا اس علاقے کو، اس ایریے کو۔ تو ان کی جو عمارت یا ان کا جو کانسیپٹ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ عمارت چھوٹی ہو، جو مطلب چھوٹی ہو، اور اس کے اندر اس کو محفوظ بنایا جا سکے، کیونکہ جتنی بڑی ہوگی اس کی حفاظت کرنا اتنا زیادہ مشکل ہوگا۔ پھر اس کے اندر باقاعدہ وہ جو لائٹ جلانے کے لیے، جیسے تو پہلے لائٹیں نہیں تھیں، تو وہ جو آپ کیا دیے جلانے ہیں، اس قسم کا جو پورا ہندو نظام کے ساتھ ایک کانسیپٹ تھا، تو اس کے لیے اس کا اس طریقے سے اس کی تعمیر اس طرح سے ہوتی تھی۔ دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی مندر میں داخل ہوتے ہیں تو گھنٹی بجائی جاتی ہے۔ اگر اب اس کی دیواریں مسجد کی طرح 8-8 10 10 20 20 فٹ کی ہوں گی، پھر وہ بڑے بڑے ڈنڈوں سے پنکھے لٹکے ہوئے ہوں گے، تو گھنٹی کیسے بجائیں گے آپ؟ اچھلتے نہیں جا سکتے، اچھلتے ہوئے نہیں جا سکتے مندر کے اندر، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کی چھتیں نیچے ہوں۔ تو جو مذہب ہوتا ہے، جو بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بنیادی طور پہ، وہ یہ کہ سویلائزیشن اگر وہ ثقافت کے ساتھ ہے تو بھی، اور اگر وہ مذہب کے ساتھ بھی نکلی ہے تو بھی، وہ اپنی تعمیرات بھی ڈیفائن کرتی ہے، وہ اپنے کھانے بھی ڈیفائن کرتی ہے، صحیح ہے نا؟ کیونکہ آپ کے مذہب میں اگر گوشت مطلب گاؤں میں آتا ہے تو گوشت حرام ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے، لیکن اگر جس کے مذہب میں گائے کو کھانا ضروری ہے تو اس کے بالکل اس کا کانسیپٹ دوسرا نکل کر آئے گا۔ جس کے یہاں مسجد کے اندر جانا ہے تو وہاں پر آپ کو کھلا ہوا اسپیس دکھانا ہے، یا کھلی ہوئی وہ جگہ چاہیے، تو اس کے لیے وہ آپ بآسانی جا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ کھلا ہوا ایک اس کا ایک اوپن اسپیس ٹائپ کا آپ کا ایک کانسیپٹ بن کر آئے گا مذہب کے حوالے سے۔ اچھا، اس کی بھی پیچھے وہی میں جس کے بتا رہا ہوں کہ مذہبی اور ثقافتی دونوں چیزیں اس کے اندر پیرالل ہوتی ہیں۔
اور مذہب کا بھی اس کے اندر اثر ہوتا ہے. اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ کو تعمیرات کا حوالہ دے کے بتایا, کھانوں کا حوالہ دے کے بتا رہا ہوں کہ اسی طرح لباس کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں ایک سطر کا معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی سطر ہے, اس کو ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی, اس کے بغیر اب اگر آپ فرض کریں دھوتی پہن کے نماز پڑھنے جائیں گے اور اگر وہ آپ نے دھوتی اوپر تک باندھی ہوئی, جس طرح دھوتی باندھی جاتی ہے, کیا کہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا فلموں میں یا ہندو کلچر کے اندر, تو وہ اس کو کافی اونچا کر کے باندھتے ہیں, تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا جو یہ ٹانگیں سطر وطر جو کھل رہی ہے تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی, تو اس لیے آپ کا جو کلچر آئے گا وہ دوسری طریقے کی دھوتی بنائے گا. تو لباس بھی آپ کے مذہب, ثقافت, تہذیب کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن رکھتا ہے, تو اس لیے ان ساری چیزوں کا بھی اثر یہاں پر پہنچ رہا تھا. تو جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ زبان, کھانا پینا, یہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر پہنچ رہی تھی, اور یہ یہاں پر آ کے ایک تبدیلی کا باعث بن رہی تھی, جس کے نتیجے میں یہاں پر ایک مسلمان ثقافت, ایک تہذیب, ایک کلچر پروان چڑھ رہا تھا. اور اس کو کوئی دو اس میں نظریات پائے جاتے ہیں. ایک تو وہی نظریہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی کہ وہ محمد بن قاسم ایک آیا, اس نے آ کے قبضہ کیا تھا مار پیٹ کے ذریعے, وہ سارا سلسلہ, تو وہ ایک جبر کے ذریعے تھا. لیکن دوسرا کانسیپٹ ہے کہ اس کے بعد وہ چلا گیا تھا, اور اس کے بعد جو علماء, بزرگان دین, صوفیہ, اور آپ کی جو سویلائزیشن کی ایک طاقت تھی, پاور تھی, مذہب کی ایک طاقت تھی, لوگوں نے اس وجہ سے یہاں پر اسلام کو قبول کرنا, ایکسیپٹ کرنا شروع کیا. لیکن جو اس میں دو طرح کے بھی اینگل پھر آپ کو سمجھ میں آ جانے چاہیے بآسانی, کہ اس کے بعد تقریباً جو ہے وہ 1200 سال کا جو پورا یعنی کہ ٹائم ہے جو گزرا ہے اس کے دوران, جس کے اندر یہاں پر مختلف بادشاہ, مختلف مسلمان حکمران رہے, جن کا ہم آگے ذکر کریں گے. تو اگر تو جبر کے تحت ہو رہا تھا, تو پھر جبر کے تحت تو پھر سب کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا, تو مطلب پورا ہندوازم ختم کر دیتے. اگر سب کو مارنا چاہتے تو سب کو مار سکتے تھا, ایک طاقت تھی, پاور تھی, پاور تو سب کچھ کر سکتی ہے. جس طرح مثال کے طور پہ جب انگریز یہاں پر آیا, تو انگریز نے آ کے اپنا نظام جبراً نافذ کیا. اس نے نہ ہندو چھوڑے, نہ سکھ چھوڑے, نہ عیسائی چھوڑے, نہ مطلب مسلمان چھوڑے, جو پوری سویلائزیشن یہاں پر موجود تھی اس سب کا خاتمہ کیا, اور اس کے مقابلے میں اپنی ایک جو ماڈرن تہذیب, جس کو آپ کہتے ہیں ماڈرن کلچر کہتے ہیں, اس کو اس نے نافذ کیا. ایسا نہیں تھا کہ ہندوؤں کے پاس کوئی پڑھانے کا نظام نہیں تھا, مسلمانوں کے پاس پڑھانے کا کوئی نظام نہیں تھا, آپ کے پاس کھانے کا کوئی نظام نہیں تھا, لیکن اس نے آپ کو بتایا کہ نہیں اب آپ کو اسکول میں پڑھنا ہوگا. اس نے آپ کو بتایا کہ نہیں اب فوج یہ ہوگی. اس نے آپ کو بتایا کہ نہیں کھانا پینا اب یہ ہوگا. مطلب آپ کھاتے تھے نا, مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے 2000 سال میں کچھ نہیں کھایا, 1000 سال سے کچھ کھاتے نہیں تھے. انگریز نے آپ کو آ کے بتایا کہ دیکھو چھری کانٹے سے کس طرح سے تمیز سے کھانا ہے, برگر کیا چیز ہوتی ہے, ڈبل روٹی کیا چیز ہوتی ہے, یہ آپ کو آ کے انگریز نے بتایا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ماڈرن سویلائزیشن کا ایشو یہ تھا کہ اس نے آپ کو ڈنڈے کے ساتھ بتایا. اس نے کوئی پیار محبت کے ساتھ آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہاں اب یہ ہے کہ ہم ساری چیز کو ہم زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں, ڈبل روٹی کے بغیر ہمارا ناشتہ نہیں ہوتا, اسکول ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہوتا ہے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو جس کو اب جدید سویلائزیشن کے ساتھ ہم آگے جہاں جہاں موقع ملے گا انشاءاللہ اس کا میں ذکر کرتا رہوں گا. ابھی میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو یہ وہ ایک پورا کلچر, ایک پوری تہذیب تھی کہ جو کہ مسلمان لے کر آ رہے تھے, اور اس کے اثرات جو ہے وہ یہاں پر آ رہے تھے, جس کے اندر زبان, میں نے آپ سے پھر ایک دفعہ چھوٹا سا مختصر بس زبان کے اوپر اثر آ رہا تھا, کیونکہ آپ عربی زبان جو کہ قرآن کی زبان ہے وہ لے کر آ رہے تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے کھانوں میں فرق آ رہا تھا, آپ کے لباس میں فرق آ رہا تھا, آپ کے رہن سہن میں فرق آ رہا تھا, آپ کے یہاں پاکی ناپاکی کا ایک بالکل تصور بدلتا جا رہا تھا. کیونکہ آپ کے یہاں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوازم میں بھی ایسا نہیں کہ کوئی ناپاکی کا کوئی سلسلہ ہے, وہاں پر بھی روزانہ اشنان کا ایک پورا سلسلہ ہے جو کہ وہ جا کے دریا میں کرتے تھے اپنے بھگوان کے لیے حکم کے مطابق. لیکن ہمارے یہاں بالکل اس کا ایک الگ کانسیپٹ ہے, جس کو آپ وضو کہتے ہیں یا غسل کہتے ہیں, جو بھی آپ اس کے نام جو مختلف ہمارے یہاں طریقہ کار رائج ہیں اس طریقے سے. تو یہ وہ ایک پورا فرق تھا جو کہ ایک سویلائزیشن کا دوسری سویلائزیشن کے ساتھ ایک جب کنیکشن ہو رہا تھا تو اس میں فرق آ رہا تھا, اور اسی فرق کو جو ہے نا وہ آگے لے کے چلنا تھا. اچھا, اسی فرق کو جو پاکستان بننے کے بعد اسی کے کنیکشن کے ساتھ لے جا کے جوڑا جاتا ہے, کہ جو ایک واضح فرق تھا جس کے بارے میں آپ نے جناح صاحب کیا ایک بڑا مشہور کال سنا ہوا قائد اعظم کا, کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جس دن یہاں پر پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا, اور وہ مسلمان جیسی بات ہے جبرن نہیں ہوا تھا, وہ اسی بنیاد پہ ہوا تھا کہ اس نے اس سویلائزیشن کو, اس تہذیب کو ایکسیپٹ کیا تھا, قبول کیا تھا. تو یہ وہ ایک طریقہ کار تھا کہ جو کہ آہستہ آہستہ یہاں پر داخل ہو رہا تھا. اس کی بہت ساری بے شمار قسم کی مثالیں, بے شمار چیزیں, کہانیاں جو ہے نا وہ آپ کو مل سکتی ہیں, بتائی جا سکتی ہیں. جیسے چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ کا اندرون سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں ایک سندھی ٹوپی پہنی جاتی ہے. سندھی ٹوپی کا کلچر ہے پورا جو سندھ میں پایا جاتا ہے. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ مطلب کوئی حضرت آدم علیہ السلام یا کوئی اس سے بھی پہلے سے سندھی ٹوپی چلی آ رہی ہوگی, مطلب کہیں سے اس کا آغاز ہوا ہوگا. تو جو سندھی ٹوپی کی آپ کو تاریخ ملے گی جا کے, اگر آپ اس کو کہیں سرچ کرنا چاہیں گے, تو اس کا بھی ایک پورا جو تعلق ہے وہ مسلمان عربوں کے ساتھ ہے. اور یہ جو آپ نے اس کا جو سندھی جو ٹوپی کا نشان یوں بنا ہوا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا,
یہ ایک اگر آپ نے جو لڑکے ہیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، لڑکیوں کو شاید تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہو، لیکن پھر بھی اگر آپ نے مسجد کے مینار دیکھے ہوں گے یا مسجد کے محراب دیکھے ہوں گے تو وہ بالکل اسی طرح سے بنائے جاتے ہیں. اور اس کا جو ایک پورا کانسیپٹ جو مسجد کا جو اسٹائل ہوتا ہے، اس اسٹائل کو جو ہے وہ سندھی کلچر نے ایکسیپٹ کیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جو سندھ کو آپ باب الاسلام کہتے ہیں، یا جو اسلام کے ساتھ اس کا بہت گہرا کنیکشن تھا، اسلامی تہذیب آج بھی ہے. وہ ایسا نہیں ہے، اب کچھ جو تبدیلی آ گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور حالات کے ساتھ، اس کا ایک الگ کانسیپٹ ہے. لیکن جو سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے اور ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ اور دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے والے جو لوگ تھے، وہ آپ کے یہ اندرون سندھ کے جو آپ کا پورا سندھ کا علاقہ تھا، اسی خطے نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، اسی نے اس کو قبول کیا تھا اور اسی نے اس کو پھیلایا تھا. اچھا، یہی چیزیں آپ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے بعد جو خاص طور پہ جن اقوام کو ٹارگیٹ کیا گیا پاکستان بننے کے بعد یا پاکستان بننے سے پہلے، یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو قبول کیا تھا. کیونکہ انگریز جب نئی تہذیب لایا تھا تو اس نے انہی لوگوں کو سب سے زیادہ اعتراض کا نشانہ بنانا تھا کہ جنہوں نے اس پورے مذہب کی یہاں پر بنیاد رکھی تھی، اور سب سے زیادہ انہی کو بیکورڈ رکھنا تھا، انہی کو نقصان پہنچانا تھا. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی فطرتوں کے اندر یا ان کے پاس بنیادی طور پہ ایک مذہب کے ساتھ یا اپنی جو جس کے ساتھ بھی وفاداری کر لیں تو اس کے ساتھ ایک وفاداری کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر ایک یہ المیہ ہے کہ ہمارے یہاں ان ساری چیزوں کو نفرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، مہاجر جو بھی ہے، یہ چیزیں بنیادی طور پہ ہماری بہتری، ہماری بڑھوتری اور ہمارے لیے طاقت کا باعث تھیں. لیکن اس کو ہم نے نیگیٹو استعمال کیا گیا کہ خاص طور پہ درون سندھ میں جس طرح سے جو بھی سلسلہ بتایا جاتا ہے یا دکھایا جاتا ہے، جو بعد میں کیا بھی گیا خاص طور پہ وہاں پہ، تو اس کے پیچھے بہت بڑا انگریز کا ایک کام یہ بھی تھا کہ اس نے ان ساری چیزوں کو، اور اس لیے ہماری کتابوں میں ان ساری چیزوں کا ذکر نہیں کیا جاتا تاکہ لڑائی کا جو پورا سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری رہے. نہ کہ سندھیوں کو یہ بتایا جائے گا کہ مہاجر کلچر کیا تھا، مہاجروں کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ سندھیوں کا کیا اہم کردار تھا مذہب کو یہاں تک پہنچانے میں اور یہاں تک آپ لوگوں تک پہنچانے میں. خیر، یہ ایک ضمناً بات تھی، میں نے اس لیے ذکر کر دی، لیکن اس چیز کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن تھا سندھی ٹوپی کے ساتھ کہ وہ، اور یہ جو پورا تصور ہے یہ جو مسجد کے ممبر اور محراب کا، کہ یہ مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا اظہار تھا. یہ جس کے ساتھ جس کا لینا تھا نا، اور جس کو محراب جس کو نکلا ہے وہ حرب سے نکلا. حرب یعنی کہ لڑنا، جو تلوار جس کو آپ کہتے ہیں. تو یہ ایک جنگجوانہ فطرت جو تھی نا ان کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا تھا انگریز کو. خاص طور پہ آپ میں سے جن لوگوں نے ہروں کو جانتے ہیں، جو کہ یہ پیر پگاڑا صاحب کا جو پورا سلسلہ ہے، وہ اسی پورے سلسلے کا کہ ان لوگوں نے انگریز کو بہت ٹف ٹائم دیا تھا، بہت مارا تھا، اور آخری وقت تک انگریز سے لڑتے رہتے. پھر انہوں نے ان کو پھانسی دی اور ان کے جو بچوں وغیرہ کو پکڑ کے لے گئے تھے. وہ ایک پوری الگ سارا سلسلہ اس کا. تو جو بتانے کا مقصد، سمجھانے کا، کہ یہ ایک سویلائزیشن کا فرق تھا، جو کہ ایک پوری الگ سویلائزیشن یہاں پر داخل ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے لوگ یہاں پر آ رہے تھے جو کہ تبلیغ بھی کر رہے تھے اور مختلف لوگوں کو یہاں پر اسلام میں بھی داخل کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ چند چیزیں آپ کو لازمی طور پہ سمجھنی ہے کہ کیا سویلائزیشن کا ہمارے اور ان کے درمیان فرق تھا. کیونکہ یہ آپ کا ایک طرح سے سوال پیپر وغیرہ میں بھی آ رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب میں اور ہماری تہذیب میں کیا فرق تھا. یعنی کہ جب وہ واپس یہاں پر آئے ہیں ہم اور وہ، تو ان کے درمیان ہمارے درمیان کیا بنیادی فرق تھے اور پھر اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آئیں. تو اس چیز کو سمجھنا تھوڑا سا آپ کے لیے ضروری ہے. تو اس طرح سے وہ آپ اگر اس نوعیت کا کوئی سوال آپ کو پیپر میں آتا ہے تو آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تہذیبی اور ایک سویلائزیشن، ایک فرق پایا جاتا تھا ہمارے اور ان کے درمیان. یہ ہوا. اس کے بعد جو ہے پھر جو آگے کا سلسلہ ہے وہ کچھ حد تک تو خاموش ہے. تاریخ ہماری بر صغیر کے حوالے سے خاموش ملتی ہے ہمیں کسی حد تک. اب وہ چچ نامہ میں جتنی تاریخ تھی وہ تو کسی نہ کسی حد تک میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد کا بہت بڑا ایک ٹائم پیریڈ ہے جو کہ بالکل خاموشی کا ہے. اچھا، اس دوران بہت مختلف علماء، صوفیہ، دیگر افراد جو ہیں وہ یہاں پر آتے رہے اور انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو تبلیغ کرتے رہے. اچھا، صوفیہ کا جو سلسلہ تھا وہ کیا ہے، وہ آپ یقیناً سب بہتر طور پہ جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ صوفیہ جو ہیں وہ، ان کا ایک پیغام آپ سب نے سنا ہوا ہوگا کہ وہ ایک محبت کا، ایک امن کا، ایک آشتی کا پیغام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں یا بتاتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ مسلمان ہو یا چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، سب کا بنانے والا تو ایک ہی ہے، خدا ہی. اور خدا نے جو کائنات کو بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، وہ محبت سے بنایا ہے. محبت، اور وہ جو محبت کا اظہار ہے وہ آپ سب ہم جانتے ہیں کہ وہ ماں کی صورت میں اس نے دکھایا ہے. کیونکہ جو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ ماں کو ہوتی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے. تو جب انسان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے محبت کے ذریعے پیدا کیا ہے، اور اس کا اظہار اس نے ماں کی صورت میں انسانوں کو دکھا دیا ہے.
تو اس چیز کو بھی سمجھتے ہوئے انہوں نے بآسانی یہ بتایا کہ بھائی یہ جو ہمارا پیغام ہے بنیادی طور پہ وہ تمام انسانیت کے لیے، چاہے وہ ہندو ہوگا، جو کوئی بھی کانسیپٹ ہوگا، سکھ تو خیر ابھی آگے مستقبل میں بہت بعد میں آئے تھے، لیکن اس کے علاوہ جیسے بدھ مت کا ایک پورا سلسلہ تھا جو کہ ہندوازم کا ایک اصلاحی پیکج تھا، یعنی کہ جس طرح ہمارے یہاں مختلف جو مسلمانوں کے یہاں مختلف علماء کے مختلف وقتوں میں مختلف کام کرتے رہے، اسی طرح جب ہندوازم میں خرابیاں آئی تھیں تو اس کی اصلاح کے لیے بھی ایک پورا بدھ مت کا ایک پورا اسٹرکچر کھڑا ہوا تھا، جس نے جو ہے وہ ہندوازم میں جو کہ جو کلاس سسٹم خاص طور پہ کھڑا ہو گیا تھا، جو کہ یہ ذات پات کا نظام تھا، اس کے مقابلے میں بدھ مت نے کہا تھا کہ نہیں، تمام انسان برابر ہیں اور تمام انسانوں کو برابری کی سطح پر دیکھنا چاہیے، اور وہ جو محبت کا پیغام ہے اور وہ جو ایک پورا جو سلسلہ ہے بدھ مت کا، وہ ایک پورا سلسلہ وہاں سے ہندوازم میں اندر ایک اصلاحی تحریک کی صورت کے اندر پیدا ہوا تھا۔ اچھا، بدھ مت کو بھی تھوڑا سا کسی نہ کسی حد تک آپ کو سمجھنا جو ہے نا وہ ضروری ہے یہاں پر، اور اس کو بھی میں کسی حد تک سمجھانے کی ضرورت سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جو بدھ مت کی جو پوری تعلیمات ہیں وہ بھی ایک انسانیت کا پیغام تھا، ایک محبت کا پیغام تھا، اور وہ ہندوازم کے اندر کسی نہ کسی حد تک بہتری چاہتے تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ختم کر دیں اس پورے سلسلے کو، لیکن انہوں نے کہا خاص طور پہ ذات پات کے نظام اور عورتوں کے حوالے سے جو ان کے کچھ تحفظات تھے کہ جو عورتوں کے حوالے سے ہندوازم کے اندر کچھ خرابیاں داخل ہو گئی تھیں، جس کا ہندوازم کے ساتھ کانسیپٹ نہیں پایا جاتا تھا، جس کے اندر ایک بہت اہم رسم آپ سب نے شاید سنی بھی ہوگی آپ نے ڈراموں وغیرہ میں، جس کو ستی کرنا کہتے ہیں، جس کے اندر وہ یہ ہوتا تھا کہ جو کہ عورت کا جس عورت کا بھی شوہر مر جاتا تھا تو اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تو اس قسم آن لائن لیکچر کا جو مسئلہ تھا بالآخر وہ مجھے بھی فیس کرنا پڑا، یہ میری بیٹی صاحبہ ہیں ماشاء اللہ سے، تو جو بیچ میں آ گئی تھی، تو یہ ہمیں کل ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، تو وہ مجھے بھی بھگتنا پڑا پہلے ہی دن۔ تو بدھ مت کا جو ایک پورا کانسیپٹ تھا وہ بھی اسی سارے کانسیپٹ کے ساتھ تھا کہ جو کہ ناجائز طور پہ برہمن اور کشتریوں کی ناجائز کچھ خواہشات تھیں جس کا ہندوازم کے ساتھ تعلق نہیں تھا، اس کو جو داخل کر دیا گیا تھا، اس سے بچنے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے بدھ مت کا ایک پورا جو کہ سدھارتا کا ایک پورا ایک کانسیپٹ تھا۔ اچھا، وہ بھی بہت اچھا ہے، اس کو سمجھنا بڑا اچھا ہے، ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، اس کو سمجھے بغیر آپ کو مزہ نہیں آئے گا کہ وہ کیا چیز تھی۔ سدھارتا جو تھے وہ ان کے والد صاحب جو تھے ایک بڑے تھے، بادشاہ تھے، اور ان کو جو ہے نا جوتشیوں نے بتایا تھا کہ ان کی اولاد کا ایک بڑا مسئلہ تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، پھر ان کو بتایا کہ بھائی آپ کی اولاد ہوگی، اور اولاد کے بارے میں ان کو جوتشیوں نے بتا دیا تھا کہ یہ جو تمہاری اولاد ہوگی، یہ جو بھی ہے، یہ جو ہو گیا ہے بچہ جو پیدا ہوا ہے، یہ کوئی خاص بچہ ہے، اور اگر تم نے اس کا خاص خیال نہیں رکھا تو یہ چلا جائے گا یہاں سے، اور اس کا خیال یہ کرنا تھا کہ اس کو بتانا نہیں تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، مرنا کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، بیماری کیا ہوتی ہے۔ اگر اس کو یہ پتہ چلا تو یہ چلا جائے گا، یہ اپنا جو تمہارا یہ جو محل ہے اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو بادشاہ نے ویسی بات ہے، بادشاہ تھا تو بادشاہ کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، بادشاہ نے کوشش کری کہ میرا بیٹا کبھی بھی جو ہے نا، وہ میری اولاد جو ہے اس کو کبھی موت کا نہ پتہ چلے، بڑھاپے کا نہ پتہ چلے۔ اس کے دربار میں بوڑھوں کا آنا منع تھا، کسی بوڑھے کو، بیمار کو اس کے سامنے لانا منع تھا، اور کوشش یہ رکھی گئی تھی کہ اس کے سامنے اس قسم کا کوئی حادثہ یا کوئی چیز پیش نہ آئے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کو بتایا گیا تھا، جوتشیوں نے بتا دیا تھا کہ اگر اس کے سامنے آیا تو یہ یہاں سے چلا جائے گا، پھر اس کے جو ساتھ یہ کرے گا وہ آپ اس کو نہیں برداشت کر سکیں گے۔ تو اس کو نہیں پتہ تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، بوڑھا ہونا کیا ہوتا ہے، کیونکہ بوڑھا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کو یہ فکر لاحق ہوگی۔ تو ایک دفعہ ہوا یہ کہ وہ اپنے کہیں محل کے اندر کہیں باہر بیٹھا تھا، جو بھی تھا، تو اس نے کسی بوڑھے کو دیکھ لیا، تو اس کو تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ بوڑھا کیسا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کے جھریاں کیوں ہیں، اس کی کمر جھکی ہوئی کیوں ہے، یہ لاٹھی لے کے کیوں چل رہا ہے، اور یہ عام انسانوں جیسا کیوں نہیں ہے۔ تو اس کو بتایا یہ گیا کہ بھائی جب انسان ایک عمر کو پہنچتا ہے تو وہ پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی کمر جھک جاتی ہے، طاقت نہیں رہتی، جسم جواب دے جاتا ہے، کھانے پینے کے لیے دانت جھڑ جاتے ہیں، بہت سارے کام نہیں کر سکتا جو کہ ایک بوڑھوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زندگی میں جی رہا ہوں اتنے مزے کی، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ اس کو منع تھا کہ اس کو جنازہ مرنے کے بارے میں نہیں بتانا ہے، اس نے ایک جنازہ دیکھ لیا، کوئی جنازہ گزرا تھا، اس نے جنازہ اس کو دکھ گیا، پتہ چلا کہ بھائی انسان جب بوڑھا ہوتا ہے، اس کو بتایا گیا، اس نے پوچھا، اب ایسی بات ہے بادشاہ کے بچے کو بتانا ضروری ہے، اس کو بتایا گیا، تو بتایا چلا کہ بھئی یہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پھر ایک دن وہ مر جاتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو پھر اس کو لے جا کے، جو کہ ہندوازم کا طریقہ ہے کہ اس کو جلا دیا جاتا ہے، تو اس کو جلایا جائے گا۔ اب اس کو اور پریشانی، اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو دنیا یہ ختم بھی ہو جاتی ہے اور انسان ختم بھی ہو کے مر جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو جلا دیا جاتا ہے، تو اس ایسی زندگی کا کیا فائدہ، مطلب آدمی ایسے جہاں پہ جب رہنا ہی نہیں ہے آپ نے، تو میں یہاں رہ کے سب کچھ کیوں حاصل کروں، میں مطلب یہ سب کچھ کیوں کروں، کسی چیز کا خطرہ تھا اور وہی ہوا۔
تو یہ جو عمر تھی، جس عمر کے بارے میں جوتشیوں نے بتایا تھا کہ کوئی 27-28 سال کی عمر ہوگی جب یہ اس کو ساتھ یہ واقعہ ہوگا بھی، کہ اس کو پتہ چلے گا اور پھر وہ نکل کے بھاگے گا گھر سے. تو وہ جو تھا صدار تھا جو تھا وہ گھر سے نکل گیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر اس نے جنگلات کا رخ کیا. پھر وہ جو اس کا پورا ایک مذہب کا ایک ان کا جس کو جو آپ تپسیا کرنا کہتے ہیں، جس کے ذریعے وہ ایک ریاضت کرتے ہیں، جس کو جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ کو تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا کوہ طور کے اوپر 40 روز کے لیے، ان سے روزے رکھوائے گئے تھے. پھر ان کو بھوکا پیاسا، ہم بھی مسلمان بینگ مسلم ہم روزے رکھتے ہیں، تو اسی طرح سے اس نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے خاص طور پہ جہاں پہ جا کے اس نے تپسیا کا عمل جس کو آپ شروع کہتے ہیں، جس کے اندر وہ پاکی حاصل کرنا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ یہ اس کا ایک پیچھے کانسیپٹ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ بھی جو لوگ روزے کے حوالے سے جانتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ کہ یہ مسلمانوں کو ایک پاک کرنے کا عمل ہے. جس طرح سے آپ کسی بھی چیز میں سے کوئی چیز نکالتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی 1 مہینے بھوکا رہ گئے. اسی طرح دیگر جیسے مذاہب میں بھی روزے کا ایک کانسیپٹ جو بھی نام تھا پایا جاتا ہے اس کا، تو وہ رکھا جاتا ہے. جیسے فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے ویسے انڈیا کے وہ اصطلاحات کا نہیں پتہ، وہ جو ہندوازم کی شاید بھرت رکھنا کہتے ہیں، اس کو بھرت رکھنا کہتے ہیں. وہ ہم نے فلموں میں دیکھا کہ وہ چاند واند دیکھ کے روشنی، وہ کون سی پتہ نہیں فلم تھی، کاجل واجل کی چیزیں، میں نام بولنا پرانی یادی چیزیں یاد نہیں ہے، لیکن ایک وہ اس قسم کا وہ ان کا روزہ رکھا ختم کیا جاتا تھا. تو ان کے اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یہ ان کا ایک پورا سلسلہ تھا کہ جس نوعیت کی ان کو ایک تپسیا کرنی تھی، تو انہوں نے جا کے ایک درخت کے نیچے، پھر بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی جنگل میں رہے، کسی غار میں رہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تپسیا کے بعد جو ہے وہ بالآخر ان کو وہ پاکی حاصل ہو گئی. اور پھر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں کھول دی، ان کو بتا دیا کہ بھئی اب آپ کا کام یہ کہ آپ نے جا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. اور اسی وجہ سے ان کو بھی ہمارے بہت سارے علماء، کیونکہ ظاہر سی بات ان کے حوالے سے کوئی تاریخی شواہد تو نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، کوئی الہامی چیزیں ان کا کہیں نام نہیں ملتا، لیکن ان کی جو باتیں، ان کی ساری چیزیں ہیں، اس کی بنیاد پر ہمارے بہت سارے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہندوازم کا کو بھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جینون خدا کی طرف سے ایک مذہب کی صورت میں داخل آیا ہوگا، اسی طرح سے ان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کبھی کسی دور میں نبی رہے ہوں. پھر ان کی بھی تعلیمات بگڑ کے جو بعد میں ہو جائیں وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ تو ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے. جب عیسائیت کا ہوا، یہودیت کا ہوا، مسلمانوں کا ہوا، تو ان کا بھی ایک پورے نظام کے ساتھ یہ سلسلہ ہو سکتا ہے. تو ان کا بھی پھر ان کو تپسیا سے اس کے بعد انہوں نے لوگوں کی اصلاح کا کام کیا، اور خاص طور پہ ہندوازم کی اصلاح میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. تو ان کے پاس بھی ایک یہی تصور انسانیت کا، کہ انسانیت کے لیے انسانوں کو جیتا ہے، اور ظلم نہیں ہونا چاہیے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے. جو ہم نے جہالتیں اپنے طور پہ، یا جو ہمارے جو کہ جس بھی مذہب کے ماننے والے انہوں نے پیدا کر دی، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو یہ ان کا ایک بنیادی کانسیپٹ تھا. تو یہ بھی ایک بر صغیر کے اندر اس دور کے اندر بھی موجود تھا، اور اس کا بھی سلسلہ ساتھ ساتھ ہی چلتا رہا. جس طرح سے مسلمانوں کا، ہندوازم کا اور بدھ مت کا ایک پورا سلسلہ یہاں پر داخل ہو گیا تھا. انہی سارے سلسلوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں آگے بڑھتی رہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم جس ڈیٹیل بہت اس کے اندر ہے کہ پھر کس طرح سے کچھ عرصے تک یہاں پر خاموشی رہی. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ بہت عرصے بعد، یعنی کہ تقریباً یہ ہم 712 عیسوی کی بات کر رہے تھے جب محمد بن قاسم آیا، اس کے بعد تقریباً جو ہے وہ 1000 تک، یعنی کہ 1000 سن جہاں پر شروع ہو رہا ہے وہاں تک خاموشی رہتی ہے. اور اس کے بعد جو ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، دوسرا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، وہ شروع ہوتا ہے آپ کا محمد بن قاسم کے بجائے افغانستان کے تھرو جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ جو آپ نے ایک نام سنا ہوگا محمود غزنوی کا. یہ ایک پورا کانسیپٹ تھا کہ وہاں سے پھر اب نئے لوگ داخل ہونا شروع ہوئے، اور پھر آ کے انہوں نے یہاں پر کس طرح سے قبضے شروع کیے، کس طرح سے حملے شروع ہوئے. اور جو پھر وہ آپ پورا ایک سومناتھ کے مندر کا ایک پورا سلسلہ سنتے ہیں کہ سومناتھ کا مندر جو ہے وہ محمود غزنوی اور پھر شہاب الدین غوری، جو مختلف جو لوگ ہیں وہ لوگ یہاں پر آتے رہے. اور ان کے بعد جو ہے وہ ایک سلسلہ یہاں پر مسلمانوں کا باقاعدہ حکومتی سطح پر شروع ہوا. یعنی کہ جو اب طاقت کا جو مرکز تھا، جس کے اوپر باقاعدہ مسلمان سلاطین جنہوں نے آ کے قبضہ کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ آ کے اقتدار کے اوپر جو ہے نا وہ، معذرت یہ پھر کچھ بیچ میں تھوڑی سی حالات خراب تھے، سگنل صحیح نہیں آ رہے تھے. تو یہ ایک پورا کانسیپٹ تھا جو کہ وہاں سے داخل ہونے کے بعد ایک پورا سلسلہ یہاں پر اسلام کا شروع ہو گیا. اچھا، اسی ساری چیزوں کو کنیکشن آپ کو مستقل یاد یوں رکھنا ہے کہ اسی ساری چیزوں کو ہم نے آگے لے آ کے پاکستان تک جوڑنا ہے. اچھا، پھر جو لوگ افغانستان سے، جس کے اندر یہ محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، پھر اس کے بعد ایک پوری یہاں پر سلاطین دہلی کا جو سلسلہ، یعنی کہ دہلی کو جب ریاست کے طور پہ اور دارالخلافہ، پھر اس کے بعد ایک پورا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس نے جو ہے وہ یہاں پر آ کے حکمرانی کی مسلمان حکمرانوں نے. اس سے پہلے
मुसलमान बाकायदा हुक्मरान के तौर पर यहाँ पर नहीं आते थे और आकर जो भी आपने इक़्तिदार था या कुछ अगर दूसरे कॉन्सेप्ट से देखें तो उनके हिसाब से कभी लूट मार किया वापस चलेगा, इस नौइयत का एक कॉन्सेप्ट मिलता था। लेकिन सूफिया बुज़ुर्ग आते रहे और वो अपनी तबलीग करते रहे और लोगों को इसी तरह से मुसलमान करते रहे जिस तरीके से तबलीग का सिलसिला होता है। बाकायदा रियासती सतह के ऊपर कोई नहीं आता था। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको ऐसी ऐड करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आजकल आप लोगों ने एक अर्तगरल ड्रामा बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है। हमने जो अब तक पाकिस्तान बनाया है या जो अब तक हम पाकिस्तान चला रहे थे वो मोहम्मद बिन कासिम से चला रहे थे, सिंध से चला रहे थे। अब जैसी बात है, हालात तब्दील हो गए हैं, वाक़यात तब्दील हो गए हैं और हमारे यहाँ तो तारीख़ जिस तरह से तारीख़ का कत्लेआम हुआ है तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो बाद में पैदा की गई थी, जिस तरह से ख़ास तौर पे ये जो पूरा एक सिलसिला हमें बताया गया था कि किस तरह से सिंध में दाखिल हुआ इस्लाम, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। जो हमारा एक सेकुलर तबका है या इसके अलावा जो हमारा कौम परस्त तबका है जो कि अंदरून सिंध में, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसके ख़िलाफ़ बात करता है। उनका ये कहना है कि ये हमें झूठी तारीख़ बताई गई थी, झूठ बताया गया था, इस किस्म का कोई सिलसिला नहीं था। अब इसमें किस हद तक सदाकत है ये आप लोग कहीं ढूंढ भी सकते हैं, मैं इस पर कोई ख़ातमी राय नहीं दे सकता, लेकिन इस हवाले से मुख्तलिफ़ राय पाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स भी पाए जाते हैं। अब जो प्रॉब्लम ये है कि अब पाकिस्तान एक नए फेज़ में दाखिल हो गया, एक नया पाकिस्तान है, इसमें हम जी रहे हैं और अब एक नया आपको एक नया डायमेंशन चाहिए पाकिस्तान के लिए आगे जो मुस्तकबिल में अब जो भी इस पूरे कोरोना के हालात के बाद जो भी सूरत हाल बन कर आएगी, तो उसके लिए अब आपने जो इस्लाम था ना वो आप मोहम्मद बिन कासिम को दोबारा से छोड़ना है, मोहम्मद बिन कासिम को आप निकाल लें धक्का देके, और अब आप दोबारा जो इस्लाम दाखिल करा रहे हैं वो अफ़गानिस्तान वाले रास्ते से करा रहे हैं। अभी तक आप जो दाखिल कराते थे सिंध से कराते थे, तो अब आपको अफ़गानिस्तान वाले रास्ते से दाखिल कराना है। अफ़गानिस्तान से जितने जंगजू, जितने वॉरियर, जिसमें ये महमूद गज़नवी, शहाबुद्दीन वॉरी, जितने भी ये सब अफ़गानिस्तान से आते रहे, इन सब का जो पीछे गहरा कनेक्शन है वो उस टाइम पे तुर्की के साथ है और तुर्की की खिलाफत के साथ है, और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो तुर्की हज़रात की थी कि जो वहाँ से दाखिल हुए, फिर वो उनका जो मुख्तलिफ़ इलाके जो अफ़गानिस्तान में उन्होंने इलाके फ़तह किए, फिर उसके बाद जो है वो, अब जिन लोगों ने अर्तगरल ड्रामा देख लिया होगा, वैसे मैंने नहीं देखा, मैं तो उसकी तारीख़ पढ़ी हुई, सिर्फ उस हवाले से बात कर रहा हूँ, तो उनका ये पूरा उन्होंने ये इलाके भी आके फ़तह किए थे। जो कि महमूद गज़नवी का बेटा था, उसका नाम मोहम्मद गज़नवी था शायद, जहाँ तक मुझे नाम उसका भी कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन मैं कंफर्म बता वो तो उसको उसने शिकस्त देके अपनी पूरी सल्तनत की यहाँ पे बुनियाद रखी थी। तो अब आपका जो कनेक्शन है पहले अरबों के साथ रखा गया था, हमें 70 साल तक ये कहानियाँ सुनाई गई थी, तो अब जो अब नए पाकिस्तान जो बनना है, जो नया जिसकी बुनियाद रखी गई है, तो उसके लिए अब आपको पिछले और दूसरे कनेक्शन के साथ जोड़ना जो है वो ज़रूरी है। तो उस कनेक्शन के साथ जो जोड़ना चाह रहे हैं उसके लिए आपका तुर्क और अफ़गानों के साथ एक बड़ा ताल्लुक़ है। अब उसके लिए एक बहुत समझ भी सकते हैं आप आसानी से, क्योंकि अफ़गानिस्तान में हालात में तब्दीली आ गई है, वहाँ पर एक नई हुकूमत तब्दील हुई है, नई हुकूमत बन रही है, तालिबान को एक तरह से शिकस्त हुई है और शिकस्त फ़तह जो भी कह लें आप, एक नया दौर एक नया शुरू होने वाला है, तो उनको भी किसी न किसी हद तक मुतमईन रखना है और एक नया निसाब तालीम तरतीब देना, जो भी बहुत सारे भी जो आप कंट्रोवर्सीज सुन रहे हैं, देख भी रहे होंगे, तो उसमें किसी हद तक मेरी भी राय है, ज़ाहिर-सी बात है उसका राय का इज़हार करना मेरे लिए भी ज़रूरी है एक टीचर होने के नाते आपका, कि अब जो आपका एक बहुत मुमकिन है कि शायद आप इस हमारी नस्लों में से आखिरी नस्लों के जो ये मोहम्मद बिन कासिम वाली तारीख़ पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अब उन्होंने तारीख़ में जो है वो कॉन्सेप्ट तब्दील कर दिया है, तो वो जो उन्होंने तब्दील कर दिया है अब उसके लिए निसाब तालीम भी तब्दील होना है, और अब आपको हो सकता है मोहम्मद बिन कासिम ना पढ़ना पड़ा है आइंदा मुस्तक़बिल में, शायद आप लोग आखिरी लोग हैं जो मोहम्मद बिन कासिम के पेपर दे रहे होंगे, वो भी देने नहीं देने ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन आइंदा मुस्तक़बिल में जो अब पाकिस्तान स्टडीज़ है जो भी तब्दीली आएगी उसके अंदर, तो बहुत मुमकिन ये है कि आपका जो कनेक्शन है वो महमूद गज़नवी और तुर्कों और अफ़गानों के साथ जो है वो जोड़ के दिखाया जाए, क्योंकि अब जैसी बात है अरब की सूरत हाल है वो भी बहुत वाज़ेह होकर आ चुकी है, उनका जो किरदार था या जो भी सारा सिलसिला वो बहुत एक अलग डिबेट है, मैं उस तरफ ना तो आपको लेके जाना चाहता हूँ ना लेके जाऊँगा, लेकिन ये कि ये एक पीछे उसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि उससे पहले ही आपका एक बड़ा ताल्लुक़ बना दिया जाए अर्तगरल के साथ और पूरी उस उस्मानी सल्तनत के साथ, उस्मानियत जो पूरी खिलाफत रही है उसके साथ एक गहरा कनेक्शन जोड़ना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वो आपने खान साहब की कुछ अर्से पहले इमरान खान साहब ने एक तकरीर भी की थी, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है तुर्कों के साथ, और वो है भी, हकीकत ये कि हमारा जैसी बात है सारे जो लोग दाखिल होते रहे, ये जो आपके बलोच नस्ल है इसके अंदर बहुत उनका जो ताल्लुक़ लगता है वो अफ़गानों के साथ, और फिर अफ़गानों से ज़्यादा पीछे तुर्कों के साथ। अगर आप उनकी जिस्मानी हैयत वगैरह भी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनका बहुत आपस में हम आहंगी मिलती भी महसूस होती है ना। और बल्कि जिन लोगों ने बलोच ज़बान के ऊपर काम किया उनका भी ये कहना है कि इसके जो ताने बाने हैं वो कनेक्शन जो है वो पीछे जाके तुर्कों के साथ मिलता है, अफ़गानों का और बलोचों का।
تو یہ وہ ایک پورے ظاہر سی بات ہے مختلف لوگ مختلف جگہوں سے ہوتے آتے جو ہے نا وہ ایک پوری نسلیں پہنچی ہیں ہم تک، جو ہم یہاں کی جو کراچی یا مہاجر یا جو کہہ لیں آپ شہری نسلیں تھیں، یہ بالکل ایک الگ تھی، اور وہ جو ایک الگ نسلیں جس کے اندر بلوچ آپ کے افغان، اسی وجہ سے ان کے ساتھ بڑا ہی الگ نوعیت کا معاملہ یا الگ تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک اہم ایشو آئندہ مستقبل میں شاید آپ کے سامنے کبھی آئے گا اگر موقع ملا، اللہ جانے آتا ہے نہیں آتا، لیکن ایک جو چیز بظاہر نظر آ رہی ہے کہ اس قسم کی بھی چیزیں اب آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ ہمارا جو کنیکشن ہے وہ اب محمد بن قاسم والے جو آپ کے 1700-1200 سے لے کے 700-1200 سے لے کے جو 1000 تک کی جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے عیسوی تک کا، اس کو جو ہے شاید وہ مائنس کر دیا جائے گا، بولا جائے گا کہ نہیں سوری آپ نے غلط پاکستان بنا دیا تھا، جو ہم 500 سال پہلے 400-300 سال پہلے لے گئے تھے وہ اصل میں وہاں سے نہیں بنا تھا، پاکستان تو اب نیا جو بن رہا تھا وہ ترکوں سے بنانا۔ اچھا اس کے پیچھے بہت ساری کانسیپٹ ہے، تصوف کا ایک پورا اس کے ساتھ ایک لنک ہے، ہمارے جو حنفی اسلام ہے اس کا ایک بڑا گہرا کنیکشن ہے، کیونکہ وہ جو عربوں کا ایک پورا اسلام تھا وہ ایک سلفی اسلام تھا، تھوڑا سا شدت پسندانہ اسلام تھا، جس کے نتیجے میں یہاں پر ایک لڑائی والا ایک جہادی کلچر اور ایک دہشت گردی والے معاملات پیدا ہوئے۔ تو اب اس سے آپ کو جان چھڑانے کے لیے ایک صوفی ٹائپ کا اسلام کا ایک کانسیپٹ دینا ہے، کلچر دینا ہے، جس کے اندر آپ جو ہے وہ ٹوپی پہن کے، وہ جو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے پھندنے والی ٹوپی پہن کے گول گول گھوم لیں، تھوڑی سی شاعری واعری چل لیں جائے، اس قسم کا ایک اسلام کا ایک کانسیپٹ جو تھا وہ دینے کی جو ہے وہ ایک سلسلہ جو ہوگا وہ آئندہ مستقبل میں یہاں ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اب تاریخ کہاں پر جا کے رکے گی، لیکن ہمیں پرانی تاریخ کا ہی پیپر دینا ہے۔ ابھی ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی مجبوری ہے، میری بھی مجبوری ہے کہ ہم نے پرانی تاریخ کا ہی پیپر دینا ہے، تو آپ ابھی پرانی تاریخ پہ فوکس کیجیے گا، اور محمود غزنوی پہ زیادہ فوکس کرنے کی اور ارطغرل پہ زیادہ فوکس کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ ہاں لیکن اگر آئندہ مستقبل میں ایسا ہوا تو پھر وہ کبھی موقع ملے گا تو اس پہ ہم بات کر سکیں گے۔ تو یہاں تک بس یہ چیز آپ سمجھ لیجیے گا کہ یہ ایک پورا سلسلہ تھا کہ اس طرح سے مسلمانوں کا یہاں پر داخل ہوا ہے، کس طرح سے تبدیلی آئی معاشرے میں، کیا کیا تبدیلیاں آئیں، ذات پات کی، ثقافت کی، تہذیب کی، مذہب کی، زبان کی، کھانے پینے کی، رہن سہن کی، اور کس طرح سے مسلمانوں نے اس کلچر کو آ کے تبدیل کیا، اور جو اس میں ایک اہم کردار ادا کرے تھے پھر وہ بعد میں آپ کے صوفیہ یا علماء کرتے رہے، پھر اس کے بعد جو ایک بادشاہت کے ساتھ اس کا سلسلہ تھا پھر وہ بعد میں شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں اس پورے سلسلے کو بھی روکوں گا کیونکہ 40 منٹ ہوگا یہاں پر، اور اس کے بعد کی جو پھر آگے کی چیزیں پھر وہ انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں ریکارڈ کروں گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔